السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ضمن میں حق ایمان اور حق تعظیم کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو حقوق کا، ایمان اور تعظیم کا، ایک لازمی اور منطقی نتیجہ اور تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بلکہ آپ کی محبت کو تمام محبتوں پہ مقدم رکھنا، غالب رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ ایک بہت بڑا حق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین و محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پہ حقوق میں حق محبت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تمام قسم کی محبوبات اور مرغوبات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت کو ان تمام محبوب اشیاء سے مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا قبیلہ کنبہ، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں خدشہ اور دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
اور وہ رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العزت نے گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اللہ کے رسول یا اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ سنا دیں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہذہ آیۃ شدیدۃ لم تر اشد مثلها، کہ آیت مبارکہ انتہائی سخت آیت مبارکہ ہے، اس جیسی سخت وعید والی آیت مبارکہ اور قرآن کریم میں کہیں دکھائی نہیں دیتی، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی محبوب اور مرغوب اشیاء کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ اشیاء یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں تحریر فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے وجوب کی دلیل ہے، اور اس میں ائمہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی تمام محبتوں پہ غالب رہے گی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم اپنی تفسیر بیضاوی میں ذکر کیا کہ ہذہ آیۃ شدیدۃ وقل من یتخلص منها، یہ آیت مبارکہ بہت ہی شدید تنبیہ کی حامل ہے، اور کم ہی لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں، یعنی کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کو اپنی ان محبوب اشیاء پہ مقدم اور فوقیت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن ناصر سعدی نے اپنی تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ آیت مبارکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وجوب کی دلیل ہے، وہیں اس چیز کی بھی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہوگی، اور اس میں اللہ کی شدید ناراضگی کا بھی اظہار ہے ایسے لوگوں سے جو ان محبوب اشیاء میں سے کسی ایک چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے مقدم رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس محبت کے وجوب اور اپنی محبت کے وجوب کو تمام محبتوں پہ غالب ہونے کو اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین باپ دادا، وولدہ اس کی اولاد، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کی محبت بالعموم 3 طرح کی ہے، یا تو کسی کے ساتھ محبت شفقت اور رحمت کی ہے، اور یہ محبت والدین کی اولاد کے لیے ہے، یا تعظیم و احترام کی محبت ہے،
یہ اولاد کی محبت والدین اور اپنے سے بڑوں کے لیے ہے، یا آپس جیسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت مشاکلۃ و استحسان، ایک ہی درجے میں ایک ہی رتبہ میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرنا یا اس کی کسی چیز کو سراہنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ان تینوں قسموں کو اس حدیث میں جمع فرما دیا کہ اگر کسی کی محبت جو ہے وہ تعظیم و احترام کی ہے، جیسے والد کی محبت اولاد کے لیے، یا شفقت و مہربانی کی ہے والد کی اولاد کے لیے، یا ایک دوسرے سے محبت ہو جو محبت مشاکلۃ و استحسان ہے، تو فرمایا ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں پہ غالب اور مقدم ہونی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے غالب ہونے کو، مقدم ہونے کو حلاوت ایمانی کا سبب بتلایا ہے، ایمان کی چاشنی شیرینی کے حصول کا ذریعہ بتلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو اور شیرینی کو پا لیتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ احادیث مبارکہ میں جہاں ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا ذکر ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی تبھی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ اسی ایمان پہ وہ زندگی گزارے اور اسی ایمان پہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اور یہی ایمان پھر قیامت والے دن اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو پا لیتا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان دونوں کے ما سوا جو بھی چیز ہو، جو بھی محبوب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری خصلت اور صفت یہ بیان فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے تو خالصتاً اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے محبت نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، اللہ ہی کے لیے دے، اللہ ہی کے حکم کے مطابق کسی سے روک لے، تو ایسا شخص وہ ہے، خوش نصیب ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، مکمل کر لیا۔ تیسرا فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اللہ نے ایمان کی نعمت دے دی، دین حق کی نعمت دے دی، اس نعمت کے ملنے کے بعد اسے چھوڑ کے کفر کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کے حصول کے لیے پہلی چیز جسے ذکر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت ہی کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب رکھنے کا، مقدم رکھنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان اور اپنی ذات کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمایا عمر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا واللہ انت لأحب الی من نفسی، یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جو ہے وہ ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کو سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں، اہل ایمان پہ زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ مجھے اس سے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور میں اس سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم حضرات محدثین نے کہ میں اسے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، مجھے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو اس کی دلیل چاہتے ہو تو پھر اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبت کو حق ایمان قرار دیا ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا قرار دیا، اور اس محبت کو باقی تمام محبتوں پہ فوقیت دینے کا حکم دیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بالعموم کسی سے محبت چند اسباب کی بنا پہ کرتا، ان میں سے کچھ صحیح معنی میں اسباب محبت قرار دیے جا سکتے ہیں، اور کچھ ہماری کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ اسباب محبت گردانے جاتے ہیں، جیسے مال و دولت ہے۔ پہلا سبب محبت کسی کا مالدار ہونا، یہ اگرچہ پائیدار سبب محبت نہیں ہے، لیکن اگر مال و دولت کو بھی سبب محبت قرار دیا جائے تو اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پہ غالب بنتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس، مالداری اور تونگری مال و دولت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو دل کے امیر ہونے کا نام ہے، دل کے غنا، دل کے استغنا اور بے نیازی کا نام ہے، دل کی سخاوت کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جود و سخا کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں بیان فرمایا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ کی زبان مبارک پہ نہ آئی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اس مالداری اور جود و سخا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، اس میں یوں بیان فرمایا کہ من ترک مالا فللورثہ، کہ میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مال و دولت چھوڑ کے جائے تو اس پہ اس کے وارثوں کا حق ہے، ومن ترک کلا فالینا، اور جو کوئی ذمہ داری چھوڑ کے جائے گا تو وہ ذمہ داری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کروں گا۔ دوسری حدیث میں من ترک مالا فلورثتی، جو مال چھوڑے اس کے وارثوں کا، ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی، جو کوئی قرض یا کوئی ذمہ داری چھوڑ کے جائے تو وہ میرے ذمے ہے۔ تو اگر مال کو سبب محبت قرار دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی ہماری محبتوں کے حقدار ہیں۔
دوسرا سبب محبت جمال ہے، خوبصورتی ہے، یہ بھی ناپائیدار سبب محبت ہے، کیونکہ جس طرح مال آنی جانی چیز ہے، حسن و جمال بھی عارضی چیز ہے، لیکن اگر اسے بھی بنیاد بنایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے بھی ہماری محبتوں کے اولین حقدار۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اہل کتاب میں سے تھے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کی مجھے خبر ملی تو میں سابقہ کتابوں کی نشانیاں ذہن میں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو فرمایا وہ نشانیاں تو بات کی بات ہیں، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑنے کی دیر تھی، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع قریش کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کا قاصد بن کے آئے ہیں، سفیر بن کے آئے ہیں، لیکن فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَلَمَّا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑنے کی دیر تھی، میں قریش کا پیغام کیا پہنچاتا، میں خود جو ہے وہ میرا دل آپ پہ ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی جبینہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی اور کو نہیں دیکھا، گویا سورج اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ آپ کی جبین انور میں تیر رہا، اس قدر پرنور چہرہ۔ سیدنا حسین، سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف شعر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جانا نہیں، آپ ہر عیب اور کمزوری سے ایسے پاک پیدا کیے گئے جیسے آپ اپنی خواہش کے مطابق تخلیق کیے گئے۔ جمال کو مد نظر رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ہماری محبتوں کے اولی حقدار ہیں۔ کسی سے محبت کا تیسرا سبب اس کا کوئی شخصی کمال ہوتا، اس کی ذہانت، اس کی شجاعت، اس کی طاقت، اس کی فصاحت و بلاغت، مختلف شخصی اوصاف ہیں جو کسی کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین جو بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے جتنے اوصاف و کمالات تھے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ ہو، یہ سارے حسین مل جائیں، یہ ایک طرف آپ کا مقام و مرتبہ ایک طرف۔ کمال کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کی شجاعت ہو، آپ کی فصاحت و بلاغت ہو، آپ کی قوت ہو، آپ کے شخصی کمالات ہوں یا نبوی کمالات ہوں، آپ کے اخلاق ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت کی گواہی، ہمدردی کی، مہربانی کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، تو مجموعہ کمالات ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری محبتوں کے اولی مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سبب کسی سے محبت کا اس کا احسان ہوتا۔ کسی نے گرمی میں ہمیں پانی پلا دیا، دوران سفر اپنی نشست ہمارے لیے چھوڑ دی، ہم اس کا یہ احسان بھی زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمارا
ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پہ جو حقوق، جو احسانات ہیں، اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان اہل ایمان پہ جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے اہل ایمان پہ بڑا احسان کیا جب میں نے انہی میں سے ایک رسول، عظیم الشان رسول ان میں بھیجا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے تمام طبقات پہ جو احسانات ہیں، عورت پہ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، والدین کے لیے، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، مزدوروں کے لیے، معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حصہ نہ ملا اور وہ آپ کا زیر احسان نہ ہو۔ سب سے بڑا احسان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پہ، کہ آپ نے انسانیت کو جمادات اور شجر و حجر کی اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا سے نکال کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق توحید دیا ہے، وحدت رب کا سبق، وحدت اب کا سبق، کہ تم سارے انسان ہونے کے ناطے کلکم من آدم و آدم من تراب، احترام انسانیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسانات کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں، پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتاب و سنت سے ثابت ہیں، کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجا، پورے جہانوں کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنایا۔ تو آپ کے احسانات جو ہے وہ معاشرے کے تمام طبقات پہ، پوری کائنات کے لیے۔ لیکن ان تمام اسباب محبت سے، مال ہو، جمال ہو، کمال ہو یا احسان ہو، ان سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یا محبت کا سب سے پختہ سبب یہ ہے وہ آپ کا رسول ہونا، اللہ کا رسول ہونا، آپ کے ساتھ ایمانی محبت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ انسان کی محبتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک طبی محبت ہے، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، میاں بیوی کے باہمی محبت، یہ طبی محبت ہے۔ طبی محبت میں کبھی غیر اختیاری فرق پڑ جاتا، وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری محبت عقلی محبت ہے، دوائی کی محبت، خدا نخواستہ بیمار پڑ گئے، ہسپتال رہنا کسی کو پسند نہیں، لیکن علاج کروانا، علاج معالجہ کے لیے ہسپتال رہنا، یہ ایک عقلی محبت ہے۔ جہاد کی محبت، یہ بھی عقلی محبت ہے، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جو جان قربان کرنا، خلق خدا کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اسی میں میری نجات ہے، خواہ اسی میں میری جان چلی جائے، یہ عقلی محبت ہے۔ لیکن شرعی اور ایمانی محبت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا، تو رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کی ایمانی محبت اور شرعی محبت جو ہے، یہ وہ محبت کا پہلو ہے جس کی بنا پہ یہ تمام محبتوں پہ غالب اور مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کو جو ہے مستدرک حاکم اور مسند احمد کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں بیان فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، اللہ سے محبت رکھو کیونکہ اللہ کے تم پہ بہت احسانات ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی بنا پہ کرو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی بنا پہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب محبت، مال ہو، جمال ہو، کمال ہو یا احسان ہو، ان تمام کے اعتبار سے بھی آپ انسانیت کے محبوب ہیں۔ آپ کو آپ کی محبت ساری محبتوں سے غالب ہونی چاہیے،
لیکن سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت شرعی محبت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔